अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे आपसे बात करके, और मुझे इस चीज़ से बहुत मोहब्बत है कि मैं आपसे अल्लाह ताला की बातें करूं। अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें ये ताकत दे कि हम अल्लाह ताला के कलाम को अच्छी तरह से समझें। मेरे प्यारे बच्चों, आज हमारा जुज़ 9वां है और उसमें सूरतुल आराफ की आया नंबर 194 से लेके 196 तक हम पढ़ेंगे। पहले हम आयत की तिलावत सुनते हैं और फिर उसका मानी देखेंगे और उसकी तफसीर देखेंगे। ठीक? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाहि इबादुन अम्सालुकुम फदऊहुम फल्यस्तजीबू लकुम इन कुंतुम सादिकीन। अलहुम अर्जुलुन यमशून बिहा अम लहुम ऐदी यबतिशून बिहा अम लहुम अअयुन युबसिरून बिहा अम लहुम आज़ान यस्मऊन बिहा क़ुल उदऊ शुरकाअकुम थुम्म कीदून फला तुनज़िरून। इन्न वलिय्य अल्लाहु अल्लज़ी नज़्ज़लल किताब व हुव यतवल्लस सालिहीन। इन आयात में अल्लाह सुब्हानहू तआला मुशरिकीन से बात करते हैं कि बेशक वो हस्तियां, वो बुत जिनको तुम पुकारते हो अल्लाह ताला की बजाय, वो तो खुद बनी हुई चीज़ें हैं तुम्हारी तरह। तुम उनको पुकार के देखो, अगर वो तुम्हें जवाब दे सकते हो, अगर तुम सच्चे हो। क्या उनके पास पैर हैं जिनसे वो चलते हैं, या उनके पास हाथ हैं जिनसे वो पकड़ते हैं, या उनके पास आंखें हैं कि जिनसे वो देख सकते हैं, या उनके कान हैं जिससे वो सुन सकते हैं? कह दीजिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कि पुकारो अपने सारे शरीकों को और मेरे खिलाफ चाल चलो और मुझे बिल्कुल भी मोहलत ना दो। बेशक मेरी हिफाजत करने वाला तो अल्लाह ही है जिसने ये किताब नाजिल की है, और वही नेकूकारों का वली और दोस्त है। इन आयात की तफसीर करने से पहले मैं आपसे एक बात पूछूंगी प्यारे बच्चों। आप बताइए कि आपको ये पसंद है कि आप कामयाब हों, या आपको ये पसंद है कि आप नाकाम हों? बिल्कुल सबको ये दिल चाहता है कि वो कामयाब हों। तो उसके लिए मेरे प्यारे बच्चों, अल्लाह सुब्हानहू तआला की बातों को सुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही वो रास्ता है जिससे हमको कामयाबी मिलेगी। प्यारे बच्चों, अल्लाह सुब्हानहू तआला सिर्फ हमें इस चीज़ की हिदायत नहीं देते कि कौन से काम हमने करने हैं और जन्नत में जाना है, और कौन से कामों से रुकना है ताकि हम फेल ना हों, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें सोचने पर मजबूर करते हैं ताकि हम उन बड़ी बड़ी गलतियों से बच जाएं जिनको बहुत सारे इंसान कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमें अपनी अक्ल इस्तेमाल करने की दावत देते हैं, और क्या कहते हैं कि सही रास्ते के साथ जम जाएं और उसी के ऊपर चलते रहें, ताकि हमारा वक्त भी ज़ाया ना हो, हमारी क़ुव्वत भी ज़ाया ना हो, और हम कामयाब इंसान बने। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो आपने देखा होगा कि बुतों की परस्तिश करते हैं, उनको अपना खुदा कहते हैं, और इतनी हैरत होती है कि ये नहीं देखते कि उनको तो इन्होंने खुद अपने हाथों से बनाया है। क्या अपना खुदा अपने हाथ से बनाता है इंसान? वो लकड़ी से, एक लकड़ी के हिस्से से बुत बनाकर और उसकी परस्तिश शुरू कर देते हैं, उसको अपना खुदा कहने लग जाते हैं, और उसी दरख्त की दूसरे लकड़ी के हिस्से से आग जलाते हैं और उस पर अपना खाना पकाते हैं। क्या जिस चीज़ को उन्होंने अपने हाथ से बनाया है वो उनका खुदा हो सकती है? सुभान अल्लाह। जब वो ये बुत बनाते हैं तो आपने देखा होगा उसकी बड़ी बड़ी आंखें बनाते हैं, बुतों के हाथ भी बनाते हैं, पैर भी बनाते हैं, कान भी बनाते हैं, लेकिन हैरत की बात है कि वो बुत उन चीज़ों को इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। उनकी आंखें होती हैं पर वो देख नहीं सकते, उनके पैर और हाथ होते हैं लेकिन वो उनसे कोई काम नहीं कर सकते, उनका मुंह होता है लेकिन वो उससे बोल नहीं सकते, और वो अपनी टांगों पर इधर उधर चल भी नहीं सकते, और अगर उनसे कोई सवाल किया जाए तो उसका जवाब भी नहीं दे सकते। तो यही तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बात बताई थी कि वो बहुत तंग होते थे कि बुतों की क्यों परस्तिश करते हैं। एक दफ़ा जब सारी कौम वाले किसी मेले पे गए हुए थे तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सारे बुत तोड़ दिए
اور ایک جو سب سے بڑا بت تھا اس کے اوپر اپنا کلہاڑا رکھ دیا، جس کلہاڑے سے انہوں نے سارے بت توڑے تھے، اور چلے گئے۔ جب وہ لوگ واپس آئے تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا تم نے یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے خیال میں آپ وہ جو بڑا بت ہے جس کے کندھے کے اوپر یہ کلہاڑا پڑا ہے اسی سے پوچھ لیں، ظاہر اسی کو پتا ہوگا کہ اس کلہاڑی سے کس نے توڑا ہے۔ تو انہوں نے کہا تمہیں پتہ نہیں کہ بول نہیں سکتے؟ تو ایک دم ان کو ہوش آئی کہ ہاں یہ تو بول بھی نہیں سکتے اور یہ تو اپنے آپ کو ٹوٹنے سے بچا بھی نہیں سکے، تو پھر یہ ہمارے خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ لیکن وہ سوچنے اور ان کو احساس بھی ہونے کے باوجود انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا اور اپنی کم عقلی پر جمے رہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کتنے اچھے طریقے سے ان کو یہ احساس دلایا تھا کہ یہ بت اس قابل نہیں ہے کہ یہ آپ کے خدا ہوں، یہ تو اپنے آپ کو نہیں بچا سکے تو یہ آپ کو کیسے بچائیں گے؟ اسی طرح کا ایک بہت مزے کی کہانی ایک اور بھی ہے عمرو بن الجموح کی، جو ایک انصاری تھے لیکن وہ مسلمان نہیں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں رہتے ہوئے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ بھیج دیا تھا، تو انہوں نے وہاں جا کے لوگوں کو اسلام کے بارے میں بتایا اور بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے۔ انہی لوگوں میں عمرو بن الجموح کی بیوی اور 2 بیٹے بھی تھے۔ اب وہ اسلام کے بارے میں اپنے ابو کو بتانے کی کوشش کرتے تھے لیکن ان کو سمجھ نہیں آتی تھی۔ عمرو بن الجموح کا ایک بت تھا جو انہوں نے گھر میں رکھا ہوا تھا اور وہ اس کی پرستش کیا کرتے تھے۔ اب بچوں نے ایک رات کیا کیا کہ اس بت کو اٹھایا اور اس کو جا کے گند والی جگہ پہ پھینک دیا تاکہ باپ کو احساس ہو جائے کہ یہ تو اپنی حفاظت بھی نہیں کر سکتے، یہ آپ کی حفاظت کیسے کریں گے؟ جب عمرو بن الجموح صبح کو اٹھے انہوں نے کہا ہو یہ میرا خدا کدھر چلا گیا اور کہاں، اور ادھر ادھر پریشانی میں ڈھونڈا اور جب دیکھا تو گند کے بیچ میں پڑا تھا۔ جلدی سے اٹھایا، اس کو دھویا، اس کو صاف کیا، اس کو واپس اس کی جگہ پہ رکھا اور کہا مجھے معاف کرنا میرے خدا کہ مجھے نہیں معلوم کہ کس نے آپ کے ساتھ یہ کیا ہے، لیکن ان کو سمجھ نہیں آئی۔ دوسری رات جب دوبارہ وہ سوئے تو بچوں نے کہا کہ ابو کو نہیں سمجھ آ رہی، پھر اٹھایا اور اس کو جا کے گند میں پھینک دیا۔ یہ صبح کو پھر اٹھے اور انہوں نے شور مچا دیا کہ میرے خدا کے ساتھ یہ کون کیا کر رہا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی اس گھر میں کیا ہو رہا ہے، اور وہ گئے اور دیکھا تو گند میں وہ پڑا ہوا تھا بت۔ انہوں نے پھر اس بت کو اٹھایا اور لا کے اپنی جگہ پہ رکھا، اس کو دھویا، اس کو پرفیوم لگایا، خوشبو لگا کے، اور کہنے لگے کہ اب تو میں آپ کو اپنی تلوار دے کے جا رہا ہوں اور یہ آپ کے کندھے پہ رکھتا ہوں، آپ نے جو بھی آپ کو آئی یہ پھینکنے کے لیے تو آپ اپنی حفاظت کر لینا۔ اور یہ کہہ کے وہ سو گئے اور تلوار کندھے پہ چھوڑ دی بت کے۔ جب بچے اٹھے تو وہ اتنے حیران ہوئے کہ ہمارے ابو کو بالکل سمجھ نہیں آ رہی۔ انہوں نے وہ بت اٹھایا اور اس کو دیکھا کہ باہر کوئی کتا مرا ہوا تھا، اس مرے ہوئے کتے کے ساتھ اس بت کو باندھ کے گاربیج والی جگہ پہ پھینک دیا۔ اب یہ اگلی تو صبح اٹھے اور یہ بھاگے اور دوڑے ڈھونڈنے کے لیے کہ بت کہاں گیا، تو دیکھا تو بت گاربیج میں مرے ہوئے کتے کے ساتھ بندھا ہوا پڑا تھا۔ اسی وقت انہوں نے کہا یہ خدا نہیں ہو سکتا، جو اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا وہ مجھے کیا بچائے گا؟ اور انہوں نے فوراً آ کے گھر میں اپنے بچوں سے بات کی، ان سے اسلام کے بارے میں پوچھا اور کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ ان کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی ہمارے واحد رب ہیں، جنہوں نے اربوں اور کھربوں درخت پیدا کیے ہیں اور ان پہ بے شمار شاخیں بنائی ہیں اور ان بے شمار شاخوں پہ بے شمار پتے پیدا کیے ہیں جن کے مختلف رنگ ہیں، مختلف شکلیں ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی وہ واحد رب ہیں جنہوں نے بارش برسائی، اور بارش میں کتنے زیادہ قطرے ہوتے ہیں ان کے شمار تو ہم نہیں جانتے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ایک ایک قطرے کی نمبر پتہ ہے۔ وہی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جنہوں نے اتنے بڑے بڑے صحرا بنائے ہیں اور اس میں کتنے زیادہ ریت کے دانے ہیں، ہم کو تو ان کا تعداد نہیں پتا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اس کی ساری تعداد پتا ہے۔ اگر کوئی ہمیں کہے کہ مٹھی بھر ریت کے دانوں کو گن کر دکھائیں تو ہم تو وہ بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سارے انسان، جانور، پرندے پیدا کیے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ان سب کی تعداد پتا ہے، بلکہ وہی تو ہے جو ان کو کھانا دیتا ہے۔ ہمیں تو اپنے شہر کے لوگوں کے بارے میں نہیں پتا، اور ہم انسان ہیں میرے پیارے بچوں، ہماری بہت ساری چیزوں میں لمیٹیشنز ہیں، ہماری صلاحیت جو ہے وہ محدود ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طاقت بہت بڑی ہے۔ وہ ایک وقت میں اپنی کتنی ہی مخلوق کی باتیں سن لیتا ہے، اور ہم 2 بندوں کو ایک وقت میں نہیں سن سکتے۔ ہم کہتے ہیں چپ کر جو ایک بندہ ایک وقت میں بولے تو ہمیں سمجھ آئے گی،
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طاقت ہماری سوچ سے بہت اونچی ہے. ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طاقت کتنی ہے، اور ہم تو صرف اللہ تعالیٰ کی تابعداری کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تعریف کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکتے ہیں. تو میرے پیارے بچوں، ہمیشہ اپنی زبان پر اس کلمے کو جاری رکھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. میرے پیارے بچوں، کیا حرج ہے کہ آپ جب صبح کے وقت اسکول جا رہے ہوتے ہیں اور آپ گاڑی میں بیٹھے ہوتے ہیں اور آپ کچھ اور نہیں کر رہے ہوتے، تو آپ یہ کلمہ پڑھنے لگ جائیں، کیونکہ اس کلمے سے آپ کا دل مضبوط ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی زندگی کو آسان کر دے گا اور آپ کی مدد کرے گا. اور کیا حرج ہے کہ اسکول سے واپسی پہ جب آپ کوئی کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے اور آپ کی زبان فارغ ہوتی ہے تو آپ یہ کلمہ پڑھتے رہیں. میرے پیارے بچوں، یہ بہت ہی اچھی بات ہوگی کہ ہم اپنا دماغ استعمال کرتے رہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جاننے کے لیے اپنی عقل کو استعمال کریں. اپنے آس پاس اللہ تعالیٰ کی چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں ان کو دیکھیں تو آپ واقعی حیران ہو جائیں گے، اور آپ ضرور کہیں گے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ٹھیک ہے میرے پیارے بچوں، اگلی دفعہ تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.